بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ برادر سید ابو عبداللہ زہدی صاحب جو کہ مدافع اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے جواد نقوی کے خلاف لکھی گئی تحریر کو نہ صرف ہٹوا دیا گیا بلکہ ان کے چیلوں نے قبلہ محترم کو ہر جگہ سے بلاک بھی کرا دیا۔ لیکن یہ سفر رکے گا نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد فقط اور فقط خوشنودی آل محمد علیہم السلام ہے۔ تو مومنین و مومنات، آج میں آغاز کلام نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں کہ اگر کسی کو میرے الفاظ سخت محسوس ہوں تو مجھ پر تنقید کے نشتر چلانے سے پہلے وہ اوپر آ کر یہ حدیث پھر سے ملاحظہ فرما لے، جس میں صادق آل محمد علیہ السلام اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ اگر میرے بعد شک اور بدعت کرنے والوں کو پاؤ گے تو ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرو، ان میں سے اکثر کو کلام حق سے ذلیل و خوار کرو، ان کی بدگوئی کرو اور انہیں برہان و دلیل سے خاموش کر دو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا نہ کر سکیں اور اسلام میں فساد پھیلانے کی لالچ نہ کر سکیں، اور نتیجہ کے طور پر لوگ ان سے دوری اختیار کریں اور ان کی بدعتوں سے آلودہ نہ ہو جائیں، اور خداوند اس کام کے بدلے میں آپ کے لیے ثواب لکھے گا اور آخرت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ حوالہ اصول کافی جلد 2 صفحہ 375۔ مومنین و مومنات، میرا مقصد کسی قسم کا انتشار پھیلانا نہیں، بلکہ مومنین و مومنات کو یہ باور کرانا ہے کہ آپ کے درمیان کون کون سے عناصر غیروں کے ساتھ مل کر مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام پر انتہائی چالاکی سے حملہ آور ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں اسی مبینہ ٹولے کی جو سقیفہ کی غلیظ چادر اوڑھے اور زبان سے رہبر معظم کا نام لے کر تشیع کے عقائد پر حملہ آور ہیں اور نادان عوام کو امام خمینی علیہ الرحمہ اور رہبر معظم کی تصاویر لگا کر ماموں بنانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ آسان کیے دیتا ہوں، ارے وہی جنہیں میں ہمیشہ سے لفظ مبینہ استعمال کرتے ہوئے پکارتا آیا ہوں، یعنی لاہور کے زراری مدرسے کے نیم سقیفائی ٹولے کے آقا و مولا مبینہ سید و استاد فرزند علی دیوبندی المعروف جواد نقوی، جنہوں نے کبھی عزاداری کو نام نہاد اصلاحی نعرے کی آڑ میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کبھی حضرت مختار ثقفی علیہ الرحمہ پر اپنی جہالت کا نمونہ پیش کیا، اور تو اور حوزہ علمیہ نجف اور قم میں موجود مراجع عصام پر تنقید کا بازار گرم کیا، تو کبھی ذاتی قیاس سے فطرہ کے غلط فقہی مسائل بتا کر عوام الناس کے روزے خراب کیے۔ ایسوں کو نیم سقیفائی کہنا مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ مبینہ استاد کو ہر وہ شخص پسند ہے جو ان کی پیش کی گئی وحدت المسلمین کی تعریف پر پورا اترے، بھلے ہی وہ تعریف رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید خامنئی اور دیگر مراجع عظام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی اسنا میں انہی حضرت نے ایک علمی کتابی جاہل انجینئر مرزا نامی دشمن زہرا سلام اللہ علیہ کو آزاد فکر مجاہد اور مدافع اہل بیت اطہار علیہم السلام کے تمغے سے بھی نواز دیا۔ جی ہاں، وہی انجینئر محمد علی مرزا جس نے شہادت فاطمۃ الزہرا اور ایام فاطمیہ کو اسلام کے خلاف سازش، بدعت، انٹرنیشنل ایجنسیوں کی ایما، فراڈ، ڈھکوسلا، جھوٹ اور بکواسیات سے سرعام تعبیر کر کے توہین رسالت اور توہین
बिन्ते नबी मुकर्रम जनाब फातिमत ज़हरा की। ये बुजुर्गवार मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब अब तो मारूफ शख्सियत हैं, सब उनको जानते हैं कि एक आज़ाद फ़िक्र रखने वाले शख्स हैं, और इन्होंने एक बहुत ही मुश्किल मैदान चुना है जो शायद पाकिस्तान में तो किसी ने आज तक ऐसा मौजू और ऐसा मैदान नहीं चुना था, ये पहले हैं। और ये बुजुर्गवार यही काम कर रहे हैं, फ़िरकों के मुक़द्दसात उन्हीं की किताबों से निकाल कर, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, उन्हीं की किताब से निकाल कर, उन्हीं की किताब से उनके फिरके के कोई ज़ाफ़ है तो वो निशानदेही करते हैं कि भाई आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। 3वीं सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद महदी के बारे में इन्होंने ये अकीदा क्लेम किया कि वो तो ग़ियाबत में चले गए हैं और गार में वो जाके छुप गए हैं और वो जाके कुर्बे क़यामत में निकलेंगे। तो प्रैक्टिकली तो अब ऐसे इमाम का मुझे क्या फ़ायदा जो पिछले ऑलमोस्ट 1100 साल से गार में छुपा बैठा है, और किस गार में है, कैसे मैं कॉन्टैक्ट करूँ, ना मैं उसे व्हाट्सएप कर सकता हूँ, ना मैं उसके साथ कोई वॉइस मैसेजिंग करके उससे मौजूदा जिंदगी के हालात पूछ सकता हूँ। उसके बजाय आप देखो कि ये लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए आप पर FIR किसी ने नहीं कटाई जो सवाल कर रहे हैं। आप पर आज तक अहले बैत के दिफा में FIR कटी है, मिर्जा मोहम्मद अली पर कटी है। आपको किसी ने आज तक नहीं कहा वो तोहमत व फोश जो तारिक जमील साहब ने सुनी है, और ये तो एक बड़ा महाज है। यकीन जाने इनके लिए तो हर शिया को दुआ करनी चाहिए, ऐसे मुजाहिदीन के लिए जो आपसे जो दिफा नहीं होता अहले बैत का वो ये कर रहे हैं। पेश किया गया कि इन्होंने ये कहा है, बल्कि असल ये है कि ये मुदाफ़े अहले बैत हैं, कि ये मुदाफ़े अहले बैत हैं। ये भी अशरा फातिमी भी मनाना शुरू कर दिया है। हम ये पूछते हैं ये बिदत निकाली किसने है? अशरा फातिमी वाली फ्रॉड है सारा। सैयदा फातिमा के कत्ल वाला जो ये पूरा ढकोसला, ये जुमले हैं सैयद जवाद नकवी साहब के, तो वो चीजें बयान करें जो हकीकत पे मबनी हो। ये फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। इसके फ्रॉड होने के लिए काफी है कुछ अरसे से इन्होंने शुरू किया। दिखाए ना मुझे पुरानी किताबों में कि ये 500 साल पुरानी किताब है, अशरा फातिमी मनाया जाता था कि ये मुदाफ़े अहले बैत हैं। जब मुदाफ़े अहले बैत हैं तो ये तो बहुत सारे उन अहले बैत के नाम पर कारोबार करने वालों से बेहतर हैं कि जो सिर्फ अहले बैत के नाम पर पैसा कमाते हैं लेकिन दिफा नहीं करते, बल्कि उल्टा और गुमराह करते हैं। मजाल है कि इस शदीद तरीन गुस्ताखी पर नीम सकीफाई उस्ताद और इसके चेले चमाटे, जिनमें अमेरिका में बैठा एक कंपाउंडर जो खुद को डॉक्टर शुजात कहलवाता है, 2 मौलवी जिनके नाम अबुल हसन अलवी और हसनैन है, या वो बेचारा यूट्यूबर जिसने ईसी दीन, अरे नहीं ईसी दीन नहीं बल्कि शरारती दीन चैनल बना रखा है, जर्रा बराबर भी मजहबी गैरत का मुजाहिरा करते हुए इंजीनियर मिर्जा को इल्मी और तहकीक की जवाब दिया हो। चलें ठीक है, हम जानते हैं कि इन नीम सकीफाई चेले चमाटों का इल्मी मयार इतना नहीं कि दुश्मन ज़हरा को जवाब दे सके। अरे तो कम अज कम अपने मुबैना उस्ताद जवाद नकवी साहब को ही फोर्स कर दिया होता कि उस्ताद मोहतरम आप इंजीनियर का मुंह बंद कर दें और खुलकर बताएं कि सैयदा फातिमा ज़हरा की शहादत, जो कि तशय्यो की बुनियाद है, कतहन फ्रॉड, ढकोसला, झूठ और बकवासियात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जवाब तो दूर, जवाद नकवी ने एक मजम्मती बयान तक जारी नहीं किया। वाह वाह क्या कहने। तो जनाब आली तमहीद से तवालिद की अंगड़ाही भरना शुरू कर दी है। तो अब असल मुद्दा पर आता हूं, यानी असमत अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इनकार पर, जो कि ये मुबैना उस्ताद अपनी एक मुखल्लिसाना वीडियो में इजहार कर चुके हैं। इशारा किया था, बाज़ औक़ात कुरान के मुकाबले में डट जाते हैं, उलमा डट जाते हैं, ये अजीब बात है, अल्लाह के मुकाबले में आ जाते हैं। कुरान करीम में है कि असा आदम रब्बहु, आदम ने रब की नाफरमानी की है। आप तमाम उलमा, खुसूसन उलमाए इमामिया ज़्यादा इस मसले पे, तमाम उलमा ने इस मसले में सब ने मुत्तफ़िक़न कहा है कि नहीं किए। कुरान कह रहे किए। असा आदमो रब्बाहू, आदम ने रब की नाफरमानी की है वो शजरा खाकर, ये कहते हैं कि नहीं किए। यहाँ सोचना चाहिए कि हम किसके मुकाबले में खड़े हुए हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह गुनाहगार डिक्लेयर करके
تشیع کے عقیدہ عصمت انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر ضرب لگانے کی کوشش۔ عصمت انبیاء پر میری تحریر اور ویڈیو دونوں موجود ہیں، تو مومنین اس کے لیے اس کی جانب رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے فقط اس تحریر میں یہ پیش کرنا ہے کہ اگر کوئی عصمت نبی اور امام کا منکر ہو جائے تو اس کے بارے میں مذہب حقہ، مذہب تشیع کیا کہتا ہے۔ تو شروع کرتا ہوں، مگر جلدی جلدی اور اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں عصمت انبیاء و ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا انکاری شیعت سے خارج ہے، اور نہ صرف شیعت سے خارج بلکہ وہ مرتد کے حکم میں شامل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، مکتب تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ العظمہ سید محمد صادق روحانی سے لیا گیا فتویٰ۔ آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ عصمت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر اس کا منکر ہو تو وہ کافر اور مرتد ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی اپنی کتاب درس اخلاق کے صفحہ 174 پر عصمت انبیاء کے دلائل کے ضمن میں لکھتے ہیں، شیعوں کے معروف اور قطعی عقائد میں سے انبیاء کا عمدی اور سہوی گناہوں سے معصوم ہونے کا عقیدہ، جس کی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے پیروکاروں کو تعلیم دی ہے اور مختلف بیانات کے ذریعے دشمنوں کے اقوال کو باطل قرار دیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا عصمت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلہ میں اپنے دشمنوں سے احتجاجات میں سے سب سے زیادہ مشہور امام رضا علیہ السلام کا احتجاج ہے، جو کتب حدیث اور تواریخ میں درج ہے۔ نمبر 3، آیت اللہ شیخ جفات تبریزی لکھتے ہیں کہ امامت اور عصمت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا مسئلہ شیعوں میں ضروریات اور مسلمات میں سے ہے۔ حوالہ سیرات النجات التبریزی المیرزا جفات، جلد 3 صفحہ 415۔ نمبر 4، امام خمینی علیہ رحمہ سے بھی سوال کیا گیا کہ کیا آپ سے کسی چیز کے بارے میں غلطی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، ان کے علاوہ ہر کوئی خطا کار ہے۔ حوالہ صحفہ امام، جلد 12 صفحہ 34۔ مومنین و مومنات، اب دیکھتے ہیں کہ قدیم شیعہ علماء کا عصمت انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر کیا عقیدہ تھا۔ نمبر 5، شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا کہ وہ کسی واجب اور فرض کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی وہ خطا اور سہو کا شکار ہوتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، جہاں تک بالخصوص ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بات ہے، تو ان سے بعد از نبوت و امامت ایک صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوا، نہ انہوں نے کوئی واجب ترک کیا نہ مستحب، کیونکہ ان کو اپنے سے ما قبل جتنی اللہ کی حجتیں علیہم الصلاۃ والسلام گزری ہیں سب پر فضیلت دی گئی ہے، اور قرآن مجید نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ حوالہ مصنفات شیخ مفید، الشیخ المفید، جلد 2 صفحہ 103۔ حوالہ نمبر 6، جب سید المرتضیٰ علم العدا علیہ الرحمہ امامیہ کے منفردات کو ذکر کرتے ہیں اور ان کے صحیح اور مسیب ہونے پر دلائل قائم کرتے ہیں، تو اس جگہ سید اس مسئلہ پر امامیہ کا اجماع ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس اجماع کی حجیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے امامیہ کے اجماع کو حجت کہا ہے کیونکہ ان کے اجماع میں امام علیہ السلام کا قول شامل ہوتا ہے، اور عقل کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کا وجود ہر دور میں لازم ہے، دنیا اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ امام علیہ السلام معصوم ہے، سے قول و فعل میں خطا ممکن نہیں ہے۔ حوالہ الانتصار
السید المرتضی صفحہ 6۔ حوالہ نمبر 7، شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ صحب النبی کے متعلق ذی الشمالین کی حدیث کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ چیز عقلاً ممتنع ہے۔ حوالہ التہذیب الطوسی جلد 3 صفحہ 180۔ اور استبصار میں کہتے ہیں کہ صحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتناع پر قطعی دلائل ہیں جو کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحب اور اخلاط ممکن نہیں۔ حوالہ الاستبصار الطوسی جلد 1 صفحہ 381۔ حوالہ نمبر 8، خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ ان پر اعتماد کیا جا سکے اور ان کے مبعوث ہونے کی غرض حاصل ہو۔ پھر مزید فرماتے ہیں کمال عقل، ذکائے فطانت، قوی رائے اور عدم السہف سے امام علیہ السلام باقی دنیا سے ممتاز اور منفرد ہے، جیسا کہ ان کے آبا عالی لوگ ہوتے ہیں اور ماں غلائز و سیئات سے پاک ہوتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دلیل امتناع تسلسل عصمت جو ثابت کرتی ہے اور اس لیے بھی معصوم ہوتے ہیں کیونکہ وہ شریعت کے محافظ ہوتے ہیں، اگر وہ معصیت کریں تو ان کو روکنا ضروری ہے اور دوسری جانب ان کی اطاعت ضروری ہے۔ پس امر اطاعت اور معصیت سے روکنا آپس میں متضاد ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو امام کو منسوب کرنے کی غرض فوت ہو جائے گی اور ان کا درجہ عوام سے بھی کم ہوگا، لہذا ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ حوالہ کشف المراد فی شرح تجدید الاعتقاد الطوسی تعلیق الشیخ حسن زادہ عاملی صفحہ 359 سے لے کر 373۔ حوالہ نمبر 9، علامہ حلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امامیہ کا موقف ہے کہ ان کا گناہوں سے منزہ ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے، چاہے گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ۔ پھر اس پر اطلاع کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امامیہ اور اسماعیلیہ کا موقف ہے کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، مگر باقی فرقے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر علامہ حلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت مطلق کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر نبی اکرم سہو و خطا کا شکار ہو جائیں تو ان کا مطلب ہے کہ ان کے تمام اقوال اور افعال میں خطا ممکن ہے، بس اس صورت میں ان پہ اخبار الہی بیان کرنے میں بھی وثوق نہیں رہے گا اور نہ ہی شرائع و ادیان پہ اعتماد رہے گا، کیونکہ ممکن ہے انہوں نے سیون کچھ زیادہ یا کمی کرتی ہو، بس ان کو مبعوث کرنے کی غرض اور فائدہ ختم ہو جائے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصمت سے موصوف کرنا اکمل اور عصمت کی ضد یعنی معصیت سے متصف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ضروری ہے کہ ان کی عصمت کا عقیدہ رکھا جائے کیونکہ اس میں میمونہ ضرور سے دفع حاصل ہوتا ہے۔ حوالہ الرسالۃ السعدیہ العلامہ حلی صفحہ 67۔ علامہ نعج المسترشدین میں بھی فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صغیرہ یا کبیرہ کو انجام دے، نہ عمدن نہ سہون، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ وہ کسی چیز کی غلط تعویل کریں۔ ضروری ہے کہ وہ اپنی عمر کے روز اول سے وقت آخر تک ان تمام سے منزہ ہوں۔ حوالہ ارشاد الطالبین الی نعج المسترشدین صفحہ 304۔ حوالہ نمبر 10، فاضل مقداد علیہ رحمہ خود سے صراف فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اعلام نے مطلقہ عصمت ائمہ کا حکم لگایا ہے کہ قبل از نبوت اور بعد از نبوت صغیرہ ہوں یا کبیرہ، عمد ہو یا سہو، بلکہ سہو میں بھی مطلقہ وہ معصوم ہیں، اور ہماری مراد اس سے وہ افعال بھی ہیں کہ ان کے دنیا سے متعلق افعال میں دنی اور گھٹیا نہیں ہوتے،
حوالہ ارشاد الطالبین الی نہج المسترشدین الفاضل السیوری، صفحہ نمبر 304۔ حوالہ نمبر 11 شیخ باؤالدین علیہ رحمہ مسائل المدنیات میں فرماتے ہیں، عصمت انبیاء علیہ السلام اور ائمہ پر ہمارا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ حوالہ التنبیہ بالمعلوم الشیخ محمد حسن الحر العاملی، تحقیق محمود البدری۔ حوالہ نمبر 12 شہید ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لم حدیث عالی قدر، اعلی مرتبہ اور قرآن مجید کے بعد عظیم الترین علم ہے، اور یہ علم ان کے متعلق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین المعصومین علیہم السلام کی جانب نسبت دی جاتی ہے، قولاً، فعلاً، تقریراً، یا حتیٰ کہ حرکت، خاموشی، بیداری اور نیند۔ حوالہ منیت المرید فی آداب المفید والمستفید، الشہید ثانی، صفحہ 191۔ حوالہ نمبر 13 صاحب بہار انوار علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انبیاء، ائمہ اور ملائکہ کے بارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، ہر قسم کی آلائش اور گندگی سے پاک ہیں، وہ گناہان صغائر یا کبائر سر انجام نہیں دیتے اور اللہ کے کسی بھی حکم کی معصیت نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اسے انجام دیتے ہیں۔ جو کوئی ان ہستیوں سے عصمت کی نفی کرے تو وہ ان سے جاہل ہے۔ ہمارا عقیدہ ان کے بارے یہ ہے کہ یہ ہستیاں شروع سے آخر تک کمال، تمام عقل اور علم کامل کے ساتھ متصف ہوتی ہیں، کسی بھی صورت یہ ہستیاں نقص و جہل کا شکار نہیں ہوتی۔ حوالہ بہار الانوار المجلسی، جلد 11، صفحہ 83، باب عصمت الانبیاء علیہم السلام۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، عمدہ قول وہ ہے جو ہمارے علماء نے اختیار کیا ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام تمام قسم کے نقائص، عیوب اور گناہوں سے منزہ اور پاک ہیں، قبل از نبوت اور بعد از نبوت بھی اس بارے ہمارے ائمہ کا قطعی قول معلوم ہے، جس پر ہمارے علماء کا اجماع ہے، جس کی تائید اور دلائل نصوص سے بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ عقیدہ مذہب حقہ کی ضروریات میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس عقیدہ کو ہمارے عالم نے اطلاع عقلیہ سے ثابت کیا ہے۔ ان دلائل میں سے بعض کو میں نے کتاب الحجہ کی شرح میں نقل کیا ہے، جو اس کی تفصیل چاہتا ہے وہ کتاب الشافی اور تنزیہ الانبیاء کا مطالعہ کرے، اور ان کے علاوہ بھی ہمارے اعلام کی کتب کو دیکھے۔ حوالہ بہار الانوار، جلد 11، صفحہ 91۔ حوالہ نمبر 14 رئیس المحدثین ابن بابویہ قمی المعروف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ انبیاء، رسولوں، اماموں اور فرشتوں علیہم السلام پر یہ ہے کہ وہ معصوم ہوں، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں، اور یہ کہ وہ کوئی گناہ نہ کریں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس پر جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جس نے ان کی کسی بھی حالت میں ان کی عصمت کا انکار کیا وہ ان سے جاہل ہے، اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے امور کے شروع سے آخر تک کمال، مکمل اور علم کے طور پر متصف کیے گئے ہیں، اور ان کی کسی حالت میں نقص، نافرمانی یا جہالت موجود نہیں۔ حوالہ الاعتقادات فی دین الامامیہ، صفحہ 96۔ تو مومنین و مومنات، یہاں میں نے 14 معصومین علیہم السلام کی نسبت سے فقط 14 حوالے نقل کر دیے ہیں، جبکہ اس عقیدہ تشیع یعنی عصمت انبیاء
اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر علامہ ابن شہر آشوب علیہ الرحمہ، علامہ ابن مطہر ہلی، علامہ شیخ صالح آل توق، علامہ محمد رضا مظفر اور امام خمینی علیہ الرحمہ کے مزید حوالہ جات بھی موجود ہیں، جنہیں اختصار کے پیش نظر بیان نہیں کر رہا۔ تو جناب علی، اب آپ پر اچھی طرح سے واضح ہو چکا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت یعنی معصوم ہونے کا عقیدہ مکتب تشیع کے مسلمات میں سے ہے، جس پر علماء امامیہ کا متفقہ اجماع ہے، جبکہ آیت اللہ صادق روحانی کی نظر میں تو یہ ضروریات دین میں سے ہے، جس کا انکار کرنے والا تشیع سے کیا اسلام سے ہی مرتد اور کافر ہو کر خارج ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ مومنین و مومنات پر چھوڑا جاتا ہے کہ فرزند علی البخاری یعنی جواد نقوی نامی مبینہ استاد عصمت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کر کے کیا حقیقتاً شیعہ ہے؟ امپورٹنٹ نوٹ، جناب جواد نقوی کے جتنے چیلے چماٹے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا علمی رد پیش کیجئے یا اپنے استاد سے اس کا جواب لے کر آئیں۔ مجھ پر بنو امیہ کی طرح سب و شتم یعنی گالم گلوچ کا بازار گرم کر کے آپ کے مبینہ استاد محترم قطعاً شیعہ ثابت نہیں ہوں گے، جب تک وہ اس عقیدہ پر اپنا رجوع یعنی توبہ ریکارڈ نہیں کراتے۔ آپ کے استاد کو سادہ انداز میں جواب پہلے ہی دے چکا ہوں، انہیں فرمائیے گا کہ ابو عبداللہ کی عصمت آدم والی تحریر پڑھیں اور اپنا عقیدہ درست کر کے تشیع کا دم بھریں۔ والسلام، سگے درے آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سید ابو عبداللہ زیدی اور سید ابو شامخ موسوی۔